السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ دبئی میں 20 کاروباری مراکز کو کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر وارننگ جاری کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کے لیے مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے اور ان قواعد پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ حالیہ انسپیکشن کے دوران دبئی کے محکمہ اقتصادیات نے 20 کاروباری مراکز کو کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وارننگ جاری کی۔ ان خلاف ورزیوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے سائن بورڈ نہ لگانا بھی شامل ہے۔ تاہم اس مہم کے دوران کسی تجارتی مرکز پر نہ تو جرمانہ عائد کیا گیا، نہ ہی کسی مرکز کو بند کیا گیا ہے۔ دبئی میڈیا ہاؤس کے 20 کامیاب سال مکمل ہونے پر شیخ محمد کا خصوصی پیغام۔ اس حوالے سے اپنے ٹویٹر پیغام میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج دبئی میڈیا سٹی نے 20 سال مکمل کیے۔ آج ہمارے پاس 3000 میڈیا ہاؤسز اور 34,000 سے زائد صحافی یہاں کام کر رہے ہیں۔ میں نے 122 ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز اور 163 اشاعتی اداروں کی میزبانی کی۔ شیخ محمد کے ویژن کے مطابق بنے میڈیا سٹی کا کام عالمی سطح پر امارات کی بہترین ترجمانی کرنا شامل ہے۔ بزنس میں آسانی دینے کی وجہ سے CNN، BBC، MBC، CNBC عربیہ جیسے بڑی کمپنیوں نے دبئی میڈیا سٹی کو ترجیح دی۔ دنیا کی سب بڑی اور چھوٹی زبان میں مختلف 122 ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز یہاں قائم ہیں۔ ان زبانوں میں عربی، انگریزی، چینی، جرمن، تلگو، ہندی اور اردو سمیت دیگر زبانیں شامل ہیں۔ دبئی میڈیا سٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مجید السوادی کا کہنا ہے کہ عالمی معیار کا میڈیا سٹی ہماری قیادت کا وہ خواب ہے جس میں دنیا کا بہترین میڈیا ہاؤس بنانا تھا۔ ہم علاقے کی سب سے بڑی میڈیا کمیونٹی ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کا سرحدی تنازع کسی بھی وقت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس اہم خطاب میں جنرل بپن راوت کا کہنا تھا کہ چین اور بھارت کے کمانڈر سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری نقل و حرکت یا معمولی جرب کو بھی بڑی لڑائی میں تبدیل ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت چین کشیدگی کا باعث ہزاروں فٹ کی بلندی پر دونوں افواج پہلی بار سردیوں میں بھی آمنے سامنے رہیں گی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ سے BJP کے سابق رکن پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج نے بھارتی حدود میں گھس کر پانگونگ جھیل کے شمالی کنارے فنگر 2 اور 3 کے مزید مقامات پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ صدارتی الیکشن 2020 میں ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کانٹے کا مقابلہ اور جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ۔ امریکی صدارتی انتخاب میں نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے۔ تاہم امریکی ریاست جارجیا میں کچھ حلقوں کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست جارجیا میں کچھ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے گی۔ جارجیا کے قانون کے مطابق اگر امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں میں فرق 0.5% سے کم ہو تو کوئی بھی فریق ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب صرف 5 ریاستوں پینسلوانیا، ایریزونا، جارجیا، نیواڈا، الاسکا کے نتائج آنا باقی ہیں۔ ان 5 میں سے صرف الاسکا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بائیڈن پر کافی زیادہ برتری حاصل ہے۔ تاہم اس ریاست کے الیکٹورل ووٹ صرف 3 ہیں، لہذا اس سے جو بائیڈن کو زیادہ فرق نہیں۔ اس کے علاوہ جارجیا میں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور اب تک 99% ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن نے بھی 49.4% جبکہ ٹرمپ نے بھی 49.4% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اتنا قریبی مقابلہ ہونے کی وجہ سے جارجیا میں دوبارہ گنتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جارجیا کے الیکٹورل
वोटों की तादाद 16 है और ये ट्रंप के लिए इंतहाई अहम रियासत है। मज़कूरा 5 रियासतों में अगर पेंसिल्वानिया और ट्रंप को शिकस्त हो गई तो फिर वो ओहदा सदारत की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक के नतायज के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 253 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का मुआहदा। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सदर शफीक दरज़फरबर्ग ने 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में बोस्निया में मौजूद 3000 गैर कानूनी पाकिस्तानी तारकीन वतन की वापसी का मुआहदा तय पा गया। बोस्निया के सदर ने बताया कि इनके मुल्क में 23% गैर कानूनी तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर पाकिस्तान ने बोस्निया के सफारतकारों को तरबियत फराहम करने की भी पेशकश की। भारत में रिटायर्ड फौजी ने टीवी बंद न करने पर बाप को गोली मारकर कत्ल कर। पुलिस के मुताबिक बादल नज़र में बाप और बेटे के दौरान टीवी बंद न करने पर झगड़ा हुआ, जिसमें बाप ने टीवी बंद करने से इनकार किया, जिस पर बेटे ने गोली मारकर बाप को कत्ल कर दिया। ये वाक़या नसीरपुर गांव में जुमेरात के रोज़ पेश आया। पुलिस के एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि दोनों के दरमियान तलख कलामी के दौरान अशोक नामी बेटे ने लाला राम नामी बाप को पहले धक्का दिया, फिर अपनी लाइसेंस शुदा दोनाली बंदूक के साथ गोली मारकर बाप को कत्ल कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।